السلام علیکم سامعین، 6 ذی الحجہ ہے، 17 جولائی ہے۔ 24 گھنٹے پہلے اس نامہ نگار نے جامعہ بدرالعلوم گڑھی دولت کے محتمم و شیخ الحدیث اور دارالعلوم دیوبند کی شورا کے رکن مولانا محمد عاقل قاسمی دامت برکاتہم کا ایک خصوصی انٹرویو لیا ہے، جس میں حضرت مولانا نے یہ بتلایا ہے کہ لوگ عید الاضحیٰ کیسے منائیں اور سرکاری گائیڈ لائن پر کس طرح عمل کریں۔ ان کا ویڈیو انٹرویو پیش خدمت ہے۔ آپ کو بہت ہی شکر گزار ہوں۔ میرا پہلا سوال یہ ہے کہ ابھی چند دن بعد عید الاضحیٰ آنے والی ہے، اس تہوار کے کیا بتائیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ تہوار اسلامی تاریخ میں بڑی اہمیت رکھتا ہے۔ اس کے فضائل بہت مشہور و معروف ہیں۔ بہت ساری احادیث اس بارے میں حدیث کی کتابوں میں موجود ہیں۔ ایک دو حدیث پر اکتفا کرتے ہوئے عرض کر رہا ہوں۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان دنوں میں اللہ تعالیٰ کو قربانی کے علاوہ کوئی دوسرا عمل اتنا محبوب اور پسندیدہ نہیں ہے جتنا قربانی کا عمل ہے۔ قربانی کے خون کا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے اللہ کے یہاں مقبول ہو جاتا ہے۔ قربانی کے جانور کے جسم پر جتنے بال ہوتے ہیں اتنی نیکیاں قربانی کرنے والے کے حصے میں دی جاتی ہیں۔ یہ فضائل قربانی کرنے کے لیے بہت کافی اور کافی ہیں۔ بڑے دوسرا سوال اس میں یہ ہے ہمارا کہ ظاہر بات ہے مسلمان ہیں اسلام اس تہوار کو مناتے ہیں، مسلمان عید کی نماز کہاں پڑھیں اور سرکاری رہنما خصوص گائیڈ لائن کیسا خیال ہے؟ عید روز پہلے ہم نے اپنے ضلع کے لیے مصاحبہ سے ملاقات کی تھی اور ان سے اس بارے میں گفتگو کی تھی، تو انہوں نے یہ بات کہی کہ ہمارے ضلع شاملی میں الحمدللہ کووڈ کے مریض نہ ہونے کے برابر، اس لیے اب کوئی وجہ سمجھ میں نہیں آتی کہ مساجد پر پابندیاں برقرار رکھی جائیں۔ 2 سال پہلے جیسے عید گاہوں میں مساجد میں عید الاضحیٰ کی نماز ادا کی جاتی تھی، اس بار بھی اسی طریقے سے ادا کی جا سکتی ہے، البتہ چونکہ خطرات موجود ہیں اس لیے کووڈ-19 کے جو اصول ضوابط ہیں، نیم ہیں، ان کا بہرحال پالن ہونا چاہیے، ماسک کا اہتمام ہو، فاصلے کو برقرار رکھا جائے تاکہ نماز بھی ہو جائے اور جو خطرات ہیں ان سے حفاظت بھی ہو جائے۔ ایک سوال یہ ہے، بہت سے لوگ قربانی کھلے میں کر دیتے ہیں، فضلہ اس کا جو فضلات بیکار چیزوں گلیوں میں پھینک دیتے ہیں، اس کے بارے میں شرعی ہدایت کیا ہے؟ صفائی ایمان کا جز ہے اور ہر ایسا عمل جس سے کسی دوسرے انسان کو تکلیف پہنچ سکتی ہو، بلکہ ہمارے وزن میں تو کسی جانور کو تکلیف پہنچانا بھی جائز نہیں ہے، اس لیے یہ عمل انتہائی غلط ہے کہ راستوں میں گزرنے کی جگہوں میں گندگی پھیلائی جائے، جانوروں کی فضلات، ہڈیاں، گوشت کے ٹکڑے راستوں میں ڈالے جائیں، اس کی ہمارے مذہب میں ہرگز اجازت نہیں ہے۔ اس لیے مسلمانوں کو اس کا خاص اہتمام کرنا چاہیے کہ وہ صفائی ستھرائی کا خیال رکھیں اور کسی کو شکایت کا موقع نہ دیں۔